خدا کی ہے عطا مجھ پر خدا کی حمد کرتا ہوں، بفیض ساقی کوثر خدا کی حمد کرتا ہوں، کبھی نہ پوچھنا کیوں کر خدا کی حمد کرتا ہوں، میں اپنے آقا سے سن کر خدا کی حمد کرتا ہوں، ادب سے سر جھکا کر سنتا ہے عالم کا ہر ذرہ، جھکا کر جب بھی اپنا سر خدا کی حمد کرتا ہوں، ربیع النور میں ہر سال آقا کی محبت میں گھر میں جھنڈے لہرا کر خدا کی حمد کرتا ہوں، حقیقت کو اگر سمجھو گے تو میں تذکرہ کر کے حسین پاک کا گھر گھر خدا کی حمد کرتا ہوں، وہاں بھی نجدیوں کیوں جل رہے ہو غور سے دیکھو، میں نعت مصطفیٰ پڑھ کر خدا کی حمد کرتا ہوں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کر کے، اپنے نبی کے حکم پر عمل کر کے، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے، بزرگوں کا سچا ماننے والا، اپنے نبی کا سچا امتی، اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا سچا فرما بردار بیٹا ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اور اس زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی نیکیاں کمانے کا اچھا موقع ملے، آپ اس موقع کو آخری موقع سمجھا کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر بار دوسرا موقع ملے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آنے والا آپ کو دوسری بار بھی سلام کرے گا۔ میں نے محبت کے ساتھ سلام کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جس طرح چاہا اس طرح سے جواب دیا۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ جواب محبتوں بھری سماعتوں کے ساتھ میں ہو جائے، اس لیے میں آپ کو ایک موقع اور دے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، اب ہمیں اور آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے عطا کیا ہے۔ نبی کے ذکر کی محفل میں سب سے پہلے سلام کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم جس نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں اس نبی کے امتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن کبھی کبھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ درود پاک کیوں پڑھا جاتا ہے، درود پاک پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ بس 2 منٹ میں سن لیں۔ علماء کرام سے اجازت چاہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی شب پروردگار کے بارگاہ میں پہنچے، پروردگار عالم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں پروردگار نے مجھ سے کلام کیا، ارشاد فرمایا اے محبوب یہ بتاؤ اس دنیا کو کس نے بنایا ہے اور یہ دنیا کس کے لیے ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا پروردگار اس دنیا کو تو نے بنایا ہے اور یہ دنیا تیرے لیے ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر پروردگار عالم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے محبوب یہ بتاؤ تمہیں کس نے بنایا ہے اور تم کس کے لیے ہو؟ محبت کے ساتھ سنیں، بہت قیمتی بات ہے۔ درود پاک سے کیا ملتا ہے وہ آج آپ کو سننا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں آگے پروردگار عالم نے مجھ سے ارشاد فرمایا محبوب یہ بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، کس نے بنایا ہے، تم کس کے لیے ہو؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا پروردگار مجھے تو نے بنایا ہے اور میں بھی تیرے لیے ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں آگے پروردگار عالم نے مجھ سے ارشاد فرمایا محبوب یہ بتاؤ کہ میں کس کے لیے ہوں؟ آپ سنیں گے آپ لوگ؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں پروردگار نے مجھ سے ارشاد فرمایا محبوب یہ بتاؤ میں کس کے لیے ہوں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شرم و حیا کی چادر نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا، محبت کے ساتھ شرم و حیا کی چادر نے مجھے ڈھانک لیا، میں خاموش ہو گیا۔ اتنے میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا محبوب سنو اس دنیا کو میں نے بنایا ہے، دنیا میرے لیے ہے، تم کو میں نے بنایا ہے، تم میرے لیے ہو، لیکن جو تمہاری بارگاہ میں درود پاک پڑھے گا میں اس کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ اس سے بڑا انعام آپ کو پوری زندگی میں نہیں مل سکتا ہے، اس سے بڑا انعام آپ کو پوری زندگی میں نہیں مل سکتا۔ کچھ بھی کریں آپ کچھ بھی کما سکتے ہیں، لیکن خدا کو حاصل کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ مت پوچھئے ہم کو کیا مل گیا ہے، یہ مت پوچھئے ہم کو کیا مل گیا ہے، جو سوچا تھا اس سے سوا مل گیا ہے۔ یہ مت پوچھئے ہم کو کیا مل گیا ہے، جو سوچا تھا اس سے سوا۔ آپ سن رہے ہیں
توحید نیٹورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ خود خدا مل گیا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم کے ذکر کی محفل میں قادری موجود ہیں اور بہت جلد ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ غوث اعظم بھی تشریف لانے والے ہیں۔ بھائی حسن صاحب نے بہت اچھا انتظام کیا ہے، اچھے ساؤنڈ کا انتظام کیا ہے، اچھی لائٹنگ کا انتظام کیا ہے، اور انہی انتظامات میں سے بہت اچھا انتظام کیا ہے کے جی این ریکارڈنگ سینٹر سے حافظ عمران رضا کو ریکارڈنگ کرنے کے لیے بلایا ہے تاکہ یہ جلسہ صرف آج تک محدود نہ رہے بلکہ برسوں تک سنا جائے۔ ریکارڈنگ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور بڑا مشہور ایک چینل ہے تحسینی نیٹ ورک کے ذریعے آپ یوٹیوب پر بھی پروگرام کو ایک دو دن کے بعد میں سماعت کر سکتے ہیں۔ بہت جلد آپ کو اسی منبر رسول پر بلبل باغ رسالت سنخان رسول مداح نبی واصف محبوب خالق کل مداح رسول فہیم اختر بریلوی، ان کے ساتھ ہی ساتھ بلبل باغ مدینہ عقیل صدیقی تلیہ پور بریل شریف کی صورت میں دو بہترین سنخان مصطفیٰ کا آپ کو دیدار کرنا ہے، انہیں سماعت بھی کرنا ہے، آپ انہیں منبر رسول پر دیکھیں گے۔ بھئی آپ نے میلاد خواہ حضرات سے بہت اچھے اشعار ان کے اپنے انداز میں سماعت کیے، اور بھی علماء کرام تشریف فرما ہے، حافظ فہیم صاحب قبلہ، حافظ محترم ابرار رضا صاحب قبلہ، اور بھی دیگر علماء کرام، حافظ عمران صاحب قبلہ ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ اگر کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کسی شاعر کی کمی کو بھی پورا کر دیتے ہیں، وہ نعت بھی پڑھنا جانتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ پروردگار ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ غوث اعظم کے ذکر کی محفل میں ہم اور سب لوگ حاضر ہیں، یہ یقیناً غوث اعظم کی مرضی ہے، کیونکہ غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ یہ غوث اعظم کا ارشاد ہے، غوث اعظم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں، ان کا نام لیں۔ زیادہ ہونے یا کم ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم ہیں اگر دمدار ہیں، ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں تو لاکھوں پر بھاری ہیں، الحمدللہ۔ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، بس ضرورت یہ ہے کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، اس ذات کا ذکر ہو رہا ہے جس ذات کے ذکر کو سننے کے لیے صرف انسان ہی نہیں آتے ہیں بلکہ جنت سے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، اس ذات کا ذکر ہو رہا ہے۔ بہت جلد ہمیں نبی کی نعت سماعت کرنی ہے۔ نعت رسول کیا ہے؟ نعت رسول کیا ہے؟ کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ بار بار کیوں نعت پڑھی جاتی، ایک ہی نعت کو لوگ پوری پوری زندگی سنتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نعت رسول کیا ہے؟ نعت رسول مردہ ہوتی ہوئی سانسوں کو زندگی عطا کرنے والی چیز کا نام نعت رسول ہے۔ نعت رسول کمزور ہوتی ہوئی دلوں کی دھڑکنوں کو دوبارہ زندگی عطا کرنے والی چیز کا نام نعت رسول ہے۔ فائنل جملہ سن لے محبت کے ساتھ، بغیر پیسے، بغیر ویزے، بنا کسی پاسپورٹ کے ہمیں مدینہ شریف پہنچا دینے والی چیز کا نام نعت رسول ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں آپ، زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ وہی ہمیں نعت رسول سماعت کرنی ہے، اس سے پہلے ضروری باتیں ہو جائیں، ایک مرتبہ مسکرا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ پہلے حمد خدا ضروری ہے، پہلے حمد خدا ضروری ہے، پھر نبی کی ثنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں آپ لوگ، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے، اس لیے آپ لوگ بولتے رہیں۔ پہلے حمد خدا ضروری ہے، پھر نبی کی ثنا ضروری ہے، بعد رب کے نبی، نبی کے بعد ذکر غوث الورا ضروری ہے، بعد رب کے نبی، نبی کے بعد ذکر غوث الورا ضروری ہے۔ اور آج ایمان کی حفاظت کو نعرہ یا رضا ضروری ہے، آج ایمان کی حفاظت کو نعرہ یا رضا ضروری ہے۔ آ گئے بزم میں ہنر والے، اب میرا بیٹھنا ضروری ہے۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے، بارگاہ غوثیت میں منقبت کے اشعار پڑھنے کے لیے بلبل باغ رسالت، بلبل باغ بغداد مداح رسول فہیم رضا صاحب قبلہ سے میں گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لے کر کے آئیں۔ آپ کی محبت اگر اجازت دے تو بہترین نعرے کے ساتھ میں ان کا استقبال کر لیں۔ یہاں احساس یہ ہونا چاہیے کہ بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے کم ہونے کا احساس نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، شورائ اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پہلے حمد خدا ضروری ہے، پھر نبی کی ثنا ضروری ہے، زندگی کے لیے نسیم آسی نعت کا سلسلہ ضروری ہے۔